السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے شروع میں گیورائی ضلع بیڑ مہاراشٹر، وہاں پر ہماری ایک مسلمان بہن جن کے شوہر کو روزگار نہیں ملنے کی وجہ سے، تنگ دستی فاقہ کشی کی وجہ سے جن کی جان چلی گئی تھی، اس مرحومہ کے 4 معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کے بچوں کا، ان کے شوہر کا تعاون کرنے کی، لیکن چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کی مصروفیات، اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ گیورائی کا سفر کر کے ان معصوم بچوں کو میں اپنی نظروں سے دیکھوں، ملاقات کروں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس مرحومہ بہن کے جو شوہر ہے ابراہیم شیخ صاحب، وہ ابھی ہمارے ساتھ میں ہیں، اور اسی طریقے سے گیورائی شہر کے ایک ساماجک کاریہ کرتا اور خدمت خلق کی خدمت انجام دینے والے نعمان فاروقی صاحب، ان سے میری فون پر بات چیت ہوئی تو میں نے ان لوگوں سے درخواست کی، میں نے کہا بھائی آپ لوگ پونہ تشریف لائیے، انشاءاللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن آپ کے اس دکھ اور درد کی گھڑی میں آپ کے شریک ہونا چاہتا ہے، اور ہماری طرف سے جو بھی چھوٹا موٹا تعاون ہوگا ہم انشاءاللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کا تعاون کریں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے نعمان فاروقی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، عید کے تیسرے دن آج بروز سنیچر 8 جون 2019 کو ہماری دعوت پہ یہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے آفس میں تشریف لائے ہیں۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا مختصر مرحومہ بہن کے جو شوہر ہے ابراہیم شیخ صاحب، ان سے دریافت کریں گے کہ ایسے کیا حالات تھے جن حالات کی وجہ سے اس مرحومہ بہن کی جان چلی گئی، اور فی الحال ان کے حالات کیسے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نعمان فاروقی صاحب وہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائے کہ وہ جو ہے ان کے گاؤں میں اپنے کاروبار وغیرہ کے ساتھ میں جو خدمت خلق کا فریضہ انجام لیتے ہیں۔ نعمان بھائی، آپ کی کیا مصروفیت ہے وہاں پر؟ میرے وہاں پر ایک ہارڈ ویئر کی دکان ہے، اچھا، اور وستو بھنڈار ہے۔ اچھا، یہ ویپار کرتا ہوں میں، جی، ویپار کر کے امت کی خدمت میں رہتا ہوں۔ اچھا، تو آپ اپنے ساتھ میں ابراہیم بھائی کو لے کر آئے ہیں؟ اچھا ابراہیم بھائی، کیا مسئلہ تھا وہ جس کی وجہ سے آپ کی زوجہ محترمہ ان کا انتقال ہو گیا؟ 2 دن سے مجھے مزدوری نہ ملنے پر میں گھر میں کچھ کھانے کو نہیں لا سکا۔ اچھا، 2 دن سے مزدوری نہیں ملی تو گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں لا سکے آپ؟ اچھا، پھر اس کی وجہ سے ان کو زیادہ ٹینشن آ گیا، وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے خودکشی کے جیسا قدم اٹھائے؟ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں تھا؟ آپ لوگوں میں کچھ لڑائی جھگڑے وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا؟ مطلب وہی تھا کہ گھریلو حالات صحیح نہیں تھے۔ اچھا، آپ کام کیا کرتے؟ جی، میں مزدوری کام کرتا۔ مزدوری کا کام کرتے؟ مطلب کیا کرتے مزدوری میں؟ حمالی کام کرتا۔ حمالی کرتے؟ حمالی مطلب کیا رہتا ہے؟ حمالی کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ تھیلے اٹھا کے ڈالنا ہے اس کو۔ اچھا، تھیلے جو اٹھاتے ہیں پیٹھ کے اوپر اور اس کو ٹرک میں سے گوڈاؤن میں اور گوڈاؤن میں سے ٹرک میں ڈالتے ہیں؟ جی جی۔ تو آپ کو کتنے دن کام نہیں ملا تھا اس وقت میں؟ جی، مجھے 2 دن کام نہیں ملا۔ اچھا، 2-3 دن کام نہیں ملا تھا۔ اچھا، تو اس وجہ سے گھر کے اندر تھوڑا سا فاقہ کشی اور غربت کا ماحول ہو گیا تھا۔ اچھا، بچے ابھی کتنے ہیں آپ کو؟ بچے 4 ہیں مجھے۔ 4 بچے ہیں آپ کو؟ اچھا، سب سے بڑا کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ لڑکی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ ایک 8 سال کی لڑکی ہے۔ اچھا، اور دوسری 7 سال کی ہے۔ 7 سال کی لڑکی ہے۔ جی، 5 سال کا لڑکا ہے۔ 5 سال کا لڑکا ہے، اور 8 مہینے کی لڑکی ہے۔ 8 مہینے کی ایک اور لڑکی ہے آپ کو، مطلب ایک دم چھوٹی ہے، معصوم بچی ہے۔ اچھا، تو میرے محترم دوستو، ہمارے ابراہیم بھائی جو ہے 4 بچے ہیں ان کے، اور اس میں سب سے چھوٹی بچی ابھی جو ہے وہ صرف 8 مہینے کی ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری
ہماری اگر استطاعت دی ہے تو جیسے یہ حالات میں زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کا تعاون کریں. میں نے دیکھا رمضان کے مہینے میں میں خود ایسی افطار پارٹیوں میں مطلب ایسے افطار کے دسترخوانوں پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ 10-10 ہزار روپیے 20-20 ہزار روپیے افطار کا خالی ایک وقت کا دستر سجانے میں. دنیا بھر کی نعمتیں اس کے اوپر. کھجور کہاں کی تو بولے مدینہ منورہ کی. کیوں نہیں انڈیا کی کھجور نہیں چلتی ان کو. ایسے ایسے ہم لوگ جو ہے ایک ایک وقت کی افطاری کے اوپر اور ہماری ایک ایک چیز کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں. اور امت کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ امت کے ایک بہن کے پاس میں گھر کی ضروریات نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری نے خودکشی کی. کیا قیامت کے دن ہمارا حساب نہیں ہوگا؟ اسی لیے ہم نے سوچے نہیں بھائی اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ ہمارے ابراہیم بھائی کو اصلاح ہے. اچھا وہ روزے دار بھی تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ابھی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمارے ابراہیم بھائی کو یہ 10,000 روپیے کا چیک اور 2,000 روپیے ان کو کیش دیے جا رہے ہیں جو سفر میں ان کا جانے آنے کا خرچہ ہوا. میں چاہتا ہوں ابراہیم بھائی اور محمد بھائی آپ اس کو قبول کریں. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور جن بھائی نے بھی تعاون کیے ہیں اس کے اندر اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت عطا فرمائے. آپ بھی دعا کرو ان کے لیے. اب دوسری چیز یہ ہے میرے محترم دوستو ہمارے ابراہیم بھائی جو ہے ہمارے ربط میں رہیں گے انشاءاللہ. نعمان بھائی بھی ہمارے ربط میں ہیں. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں آپ میں سے جو کوئی بھی یہ ابراہیم بھائی کا ایک بچہ بھی ان کے ساتھ میں آیا ہوا ہے گیورائی سے سفر کرتے ہوئے ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ایک بچے کی کفالت لے لینا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے ایک بچے کی جو تعلیم ہے تربیت ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. آپ ہم سے ربط کیجئے انشاءاللہ ہم ان کے بچوں کا پھر پورا خرچ اٹھائیں گے تعلیم کا. 3 لڑکیاں ہیں انشاءاللہ ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے. انشاءاللہ ان کے نکاح کی فکر بھی کریں گے اور جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میں سے جو کوئی بھی اپنی طرف سے ان معصوم بچوں کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے کہ ایک بچے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اور اس بچے کا ہر مہینے کا خرچ میں دوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یتیم بچے ہیں معصوم مرحومہ بہن کے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کریں گے رائگاں نہیں کریں گے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے خدمت خلق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو بے انتہا قبول فرما کر اصلاح معاشرہ کے جو معاونین جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کو دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو کوئی بھی ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے بچے کی تعلیم یا تربیت کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن یعنی ہم سے ربط کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.